وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے احکامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی وہ آیت سورۃ الکہف کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال و دولت اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، یہ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقیات الصالحات یعنی کہ باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک اجر و ثواب کے اعتبار سے اور امید اور توقع کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر یہ پیغام دیا، انسان عام طور پہ مال و دولت پر بھروسہ کرتا ہے، جبکہ بسا اوقات مال و دولت ہی کے ذریعے انسان کو قیامت کے دن عذاب دیا جا سکتا ہے۔ انسان اولاد پر بھروسہ کرتا ہے، بسا اوقات یہ اولاد انسان کو دغا دے بیٹھتی ہے، دھوکہ دے بیٹھتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والباقیات الصالحات خیر، باقی رہنے والی نیکیاں انسان کے حق میں بہت بہتر ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی اور امید اور توقع کے اعتبار سے بھی۔ نیکیوں کو اللہ رب العالمین نے باقی رہنے والی قرار دیا، الباقیات الصالحات۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان مر جاتا ہے، انسان منو مٹی میں مل جاتا ہے، انسان کی ہڈیاں گل جاتی ہے، انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ باقی رہنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ انسان کی نیکیاں باقی رہتی ہے، انسان کی وہ نیکیاں اور انسان کے وہ اعمال باقی رہتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ انسان کی نیکیاں انسان کو زندہ رکھتی ہیں۔ انسان مر جاتا ہے لیکن اس کو باقی رکھنے والی چیز اس کی نیکیاں ہیں، انسان کے ذکر کو باقی رکھنے والی، انسان کے تذکرے کو ہمیشہ سے یاد دہانی کرانے والی انسان کی نیکیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، جب ابن آدم مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ عمل کا سلسلہ ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ نیکیوں کے جو سلسلے تھے وہ سلسلے ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو اپنے معاملات تھے وہ زندگی میں سنا کرتے تھے، اب وہ ہماری بات نہیں سنیں گے۔ وہ زندگی میں دیکھا کرتے تھے، اب وہ ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے۔ وہ زندگی میں نقل و حرکت کیا کرتے تھے، اب وہ نقل و حرکت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، لیکن 3 چیزوں کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، انسان مر جاتا ہے لیکن اس کے حق میں صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ وعلم ينتفع به، ایسا علم اور ایسے شاگرد، ایسے واعظ، ایسی نصیحتیں، ایسے دروس، ایسے خطبات انسان مرنے کے باوجود بھی اس کو زندہ رکھتی ہیں۔ او علم ينتفع به، اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد، تربیت یافتہ اولاد، صاحب اخلاق اولاد، با ادب اولاد باپ کے تذکرے کو یاد کرتی ہے، باپ کے لیے نیکیوں کے اجر و ثواب میں بڑھانے کا سلسلہ جاری و ساری رکھتی ہے۔
تو اس حدیث سے ہم سب کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، انسان مر جاتا ہے لیکن باقی چیز کیا رہتی ہے؟ انسان کی نیکیاں باقی رہتی ہے۔ اور جب انسان کی نیکیاں باقی رہتی ہیں تو انسان کو کس بات کی فکر کرنا چاہیے؟ انسان کو سب سے زیادہ جو نیکیاں اس نے کی ہیں ان نیکیوں کی حفاظت کرنے کی فکر کرنا چاہیے، ان نیکیوں کے قبول ہونے کی فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ آخرت کی زندگی میں انسان کی کامیابی کا دار و مدار کن باتوں پر ہے؟ آخرت کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار انسان کی اپنی نیکیوں پر ہے۔ جس انسان کے پلڑے میں نیکیاں بھاری اور غالب رہیں گی ایسا انسان نجات پائے گا، اور جس انسان کے پلڑے میں اور ترازو میں نیکیاں کم پڑ جائے گی ایسا انسان ناکام ہوگا، خسارے سے دوچار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کی قبول ہونے کی فکر مند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نیک بندے۔ حقیقی مومن کون؟ سچا مومن کون؟ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون میں تعارف کروایا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ جب انہیں عطا کیا جاتا ہے، عطا کی ہوئی چیزیں وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے دل کپکپا رہے ہوتے ہیں، دل ڈر رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نیکی کرنے کے بعد ڈرنے والے جو لوگ ہیں، صدقہ کرنے کے بعد جن کا دل کپکپا رہا ہے، خیر کا کام کرنے کے بعد جو لرز رہے ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یا بنت صدیق، اے صدیق کے بیٹی صدیقہ رضی اللہ عنہما، ایسی بات نہیں ہے، لا ولکنہم یصومون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھنے والے ہیں، وَيُصَلُّونَ، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، صدقہ و خیرات کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا دل کب کپا رہا ہوتا ہے۔ آیا یہ ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازی گئی یا محروم کر دی گئی؟ انسان کو اس حد تک فکر مند ہونا چاہیے، نیکی کرنے کے باوجود بھی انسان ڈرے، یہ انسان کی نیک دل ہونے کی علامت ہے۔ نیکی کرنے کے بعد انسان اگر مغرور ہو جائے، ایسے انسان کی گناہ گار ہونے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ، اللہ کے چہیتے بندے، اللہ کے چہیتے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اس روئے زمین کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، اور سب سے مقدس گھر خانہ کعبہ ہے، اس کی بنیادیں آباد کر رہے ہیں، اس کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، بحیثیت انجینئر کام کر رہے ہیں، بحیثیت مزدور کام کر رہے ہیں، اور بحیثیت لیبر کام کر رہے ہیں، اور دونوں باپ بیٹے کی زبان پر کیا ہے؟ باپ بیٹے کہہ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ یہ جو خانہ کعبے کی بنیادیں ہم اٹھا رہے ہیں اور ساتھ میں ہم کب کپا بھی رہے ہیں کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، لہٰذا اس کام کو تو شرف قبولیت عطا فرما، انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ حضرات، اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام روئے زمین کا سب سے مقدس گھر تعمیر کر کے آپ کی یہ صورتحال ہے، اور ہماری یہ صورتحال سبحان اللہ 29 دن کے روزے رکھ لیں اور بے فکر ہو جائیں کہ قبول ہی ہو جائیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے بعد لکھا ہے، خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخاف الا يقبل عملك، اے خلیل رحمان، رحمان کی اجازت سے رحمان کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی خوف دامن گیر ہے، آیا میرا یہ قبول عمل شرف قبولیت سے نوازا جائے گا یا نہیں؟ تو جن لوگوں نے رمضان میں عبادتوں کی پابندی کی، ان کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ
قبولیت عمل کی فکر بھی اتنی ہی دامنگیر ہونا چاہیے۔ جتنا عمل کرنے میں انسان محنت کرتا ہے اس سے ڈبل محنت اس بات کی ہونی چاہیے آیا یہ عمل میرا قبول ہے یا نہیں ہے، اس بات کی فکر ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان میں پابندیاں کی، رمضان میں انہوں نے محنتیں کی، دوسری بات ان کے حق میں یہ ہے کہ جو نیکیاں ہم نے رمضان میں شروع کی ہیں، جو عبادتیں ہم نے رمضان میں کی ہیں، عبادتوں کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے، عبادتوں کا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، نیکیوں کا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا، یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ فلاں بندے کی طرح نہیں ہو جانا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلِ ثُمَّ تَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ، اس لیے کہ رات میں تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا، اس کے بعد تہجد کی نماز کو اس نے چھوڑ دیا، لہٰذا تم اس بندے کی طرح نہیں ہو جانا۔ مطلب یہ ہے جو نیکی تم نے شروع کی ہے وہ نیکی کا سلسلہ تمہارا جاری رہنا چاہیے، نیکی کا سلسلہ منقطع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے محبوب عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے، ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، مداومت کے ساتھ کیا جائے، ایسا عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ آپ کسی مہینے 50,000 خرچ کریں، یہ اتنا زیادہ اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ اگر آپ وہی کام ہر مہینہ 1,000 آپ خرچ کرتے جائیں، یہ اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جس کو مسلسل کے ساتھ کیا جائے، تسلسل کے ساتھ کیا جائے اور ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے۔ حضرات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جیسا ہی ماہ رمضان ختم ہوتا ہے ہماری عبادتیں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ روحانی منظر، وہ روحانی ماحول جو رمضان میں ہم نے دیکھا، روزوں کی عبادت کی شکل میں ہم نے دیکھا، قیام اللیل لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں کے ہاتھوں میں مصحف ہوا کرتے تھے، لوگوں کے ہاتھ ہمیشہ اللہ کی جانب اٹھا کرتے تھے، لوگوں کے ہاتھوں میں صدقہ و خیرات کا روپیہ ہوا کرتا تھا، لوگ حرام چیزوں سے بچا کرتے تھے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے، لیکن یہ ساری کی ساری نیکیاں رمضان کے رخصت ہونے کے ساتھ ہی رخصت ہو جاتی ہیں۔ بہت بری بات ہے۔ اسلاف کہتے تھے، اسلاف رحمہم اللہ کہتے تھے کہ بدترین ہے وہ قوم جو صرف اللہ رب العالمین کو رمضان کے مہینے میں پہچانتی ہے اور رمضان گزرنے کے بعد اللہ کے حقوق کو پامال کرتی ہے۔ بدترین ہے وہ نسل جو نسل کے صرف اللہ رب العالمین کو رمضان کے مہینے میں یاد کرتی ہے، رمضان گزرنے کے ساتھ اللہ کو بھلا بیٹھتی ہے، اور بدترین ہے وہ امت جو امت کے رمضان میں عبادت کرتی ہے اور رمضان کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی سے دور ہوتی ہے۔ اسلاف رحمہم اللہ کہتے تھے، حضرات یاد رکھیں، ہم نے رمضان میں اگر روزہ رکھا ہے تو روزے کا پیغام کیا ہے؟ روزے کا پیغام یہ ہے کہ روزے کے بعد پھر روزہ رکھنا۔ اسی لیے شریعت سے ہم نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جیسا گزر جائے پھر شوال کے 6 روزے رکھو۔ جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے اس نے گویا کے سارے زمانے کے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صوم داؤدی جن بندوں کے اندر جذبہ شوق عبادت ہے، روزہ رکھنے کا مزاج ہے، صوم داؤدی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ ایک دن کھائے پیے اور ایک دن روزہ رکھے، ایک دن کھائے پیے اور ایک دن روزہ رکھے۔ اس طرح مہینے کے 15 دن کھائے پیے اور 15 دن روزہ رکھیں۔ صوم عرفہ ہو، صوم عاشورہ ہو، رمضان المبارک کے روزوں کا یہ پیغام ہے کہ ہماری بعد کی زندگی بھی روزوں کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ہم نے قیام اللیل اور تہجد کی پابندی کی تو اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم رمضان گزرنے کے بعد بھی قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے ہم 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 6 رکعت ہم پڑھیں،
6 رکعت نہیں پڑھ سکتے کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھے۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیام اللیل کرے، کتنی آیت کے ساتھ؟ 10 آیت کے ساتھ جو قیام اللیل کرے، 10 آیتوں کے ساتھ جو قیام اللیل کرے، لم یکتب من الغافلین، اس کا نام غافلوں کے فہرست سے نکالا جائے گا۔ غفلت اس زمین پر ملنے والی اللہ رب العالمین کی سزاؤں میں سے ایک بدترین سزا ہے غفلت، اور بہت بڑی سرٹیفکیٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جو 10 آیت کا قیام اللیل کرے، مطلب یہ کہ سورہ فاتحہ 7 آیت اور انا اعطیناک الکوثر 3 آیت، اتنا بھی قیام کوئی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یکتب من الغافلین، غافلین کی فہرست سے اس بندے کا نام نکال دیا جاتا ہے۔ اور جو بندہ 100 آیت کا قیام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا شمار اپنے فرما بردار بندوں میں کرتے ہیں، اور جو بندہ 1000 آیتوں کو لے کر قیام اللیل کرے، ایسا بندہ اجر و ثواب کے خزانے لوٹنے کے اعتبار سے بہت عظیم ہوگا کل قیامت کے دن۔ اگر بندہ اتنا بھی نہیں کر سکتا، اللہ کتنا مہربان ہے دیکھو بندوں پر، اللہ خالی اجر و ثواب کے بہانے ڈھونڈتا ہے بندوں کو لے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تہجد نہ پڑھ کر تہجد کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، قیام اللیل نہ کر کے قیام اللیل کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس نے ساری رات قیام اللیل کیا۔ سبحان اللہ، کتنا بندہ نواز ہے ہمارا رب، کتنا عطا کرنے والا ہے ہمارا رب، کتنا کریم ہے ہمارا رب، کتنا رحمان ہے ہمارا رب، اور کتنا رحیم ہے ہمارا رب۔ سبحان اللہ کہ ہم نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی لیکن پوری رات تہجد کی نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ہم کو ملتا ہے۔ تو قیام اللیل اور تراویح کا یہ پیغام ہے کہ بقیہ زندگی میں بھی یہ جذبہ ہمیں دکھانا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اس کا پیغام یہ ہے کہ اب اس کو طاقوں میں سنبھال کر نہیں رکھنا ہے، اس کو نکالنا ہے اور اس کو روزینہ زندگی کا معمول بنانا ہے۔ جس طرح کھانا پینا ہماری زندگی کا معمول ہے، ضرورت ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت ضرورت سے بڑھ کر ہمارا مقصد زندگی ہے، اس کو مقصد بنانا چاہیے۔ اور بہت افسوس کے ساتھ ایک یہ بات کہنی پڑتی ہے، دنیا کی ہر کتاب ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں، دنیا والے دنیا کی ہر کتاب سمجھ کر پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید دنیا کی وہ واحد اور بڑی مظلوم کتاب ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ کوشش کریں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی، اور روزینہ پڑھنے کی کوشش کریں، بلکہ پڑھنا چاہیے۔ ہر روز ہماری زندگی کی کوئی صبح نہ گزرے جس میں ہماری زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہوتی ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن مجید تلاوت کرنا بھی ثواب ہے، قرآن مجید سننا بھی ثواب ہے، قرآن مجید سے جڑنا ثواب ہے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنا ثواب ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ثواب ہے، قرآن کی محفلوں میں بیٹھنا ثواب ہے، قرآن کو سیکھنا ثواب ہے، قرآن کو سکھانا ثواب ہے۔ جس طرح سے آپ نسبت قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیں گے وہ آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ کرتا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن مجید نازل ہونے کے باوجود آپ ابی بن کعب سے قرآن سنا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے قرآن سنا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمارا مزاج ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید پڑھنے کی جو نیکی رمضان میں شروع کیے ہیں وہ نیکی ہماری زندگی میں جاری و ساری رہنی چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات ہم نے اور ایک نیکی جو رمضان میں شروع کی وہ صدقہ و خیرات ہے۔ صدقہ و خیرات کی نیکی بھی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ رمضان کے بعد شوال میں، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں، پھر آنے والے رمضان تک یہ نیکی جاری و ساری رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے مجبور نہ ملیں گے، بہت سارے مقروض ہم کو ملیں گے، بہت سارے پریشان حال ہم کو ملیں گے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے۔ آج دیکھیں مالی اعتبار سے انتہائی نازک صورتحال ہے مسلمانوں کی،
مسلمانوں میں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ 30 ہزار کے لیے 50 ہزار کے لیے ایسے غریب مسلمان مارواڑی کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے، ان کی غلامی کی زنجیروں سے انہیں آزادی دلانا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کا جو جذبہ ہمارے اندر رمضان مبارک کے مہینے میں تھا، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی نیکی ہماری جاری و ساری ہونا چاہیے۔ حضرات یاد رکھیں، اگر ان ہم رہنما خطوط پر عمل کریں گے، اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان میں جو ہم نے نیکیاں کی ہے وہ نیکی ہماری قبول کی گئی۔ نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ملنا، عبادت کے بعد پھر عبادت انجام دینا، بندگی کے بعد پھر بندگی کرنا، روزوں کے بعد پھر روزے رکھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک میں ہماری جو نیکیاں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین نے اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ حضرات بہت ضرورت ہے اور بہت ضرورت ہے جو بندگیاں ہم نے رمضان میں کی ہے اس پہ استقامت اختیار کریں، نیکیوں کا یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے ایسے بندوں کے حق میں خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں جو نیکیوں پر استقامت دکھاتے ہیں، اللہ کے دین پر استقامت دکھاتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ یقیناً جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں، آسمان سے فرشتے یہ نوید مسرت لے کر نازل ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے استقامت اختیار کرنے والے بندوں خوش ہو جاؤ اور اس جنت کی خوشخبری لے لو جس جنت کا وعدہ کہ اللہ رب العالمین نے تم سے کیا ہے۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جنت میں وہ ساری چیزیں تمہیں ملنے والی ہے جو تمہارا جی چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے مانگ پوری کی جائے گی۔ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، آج کا دن وہ دن ہوگا کہ رب تمہارا میزبان اور تم رب کے مہمان ہوگے۔ یہ کس کی زندگی میں آئے گا؟ جو رمضان کے ساتھ ساتھ اور بقیہ مہینوں میں عبادتوں پر استقامت دکھاتے ہیں۔ حضرات یہ بات یاد رکھیں، ہم جب زندگی میں استقامت دکھاتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، روزوں کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہتا ہے، قرآن مجید کی پابندی پر ہم ڈٹ جاتے ہیں، صدقہ و خیرات ہمارا مزاج بن جاتا ہے، جو اپنی بقیہ زندگی میں رمضان کی بعد والی زندگی میں استقامت ہم دکھاتے ہیں، دو نازک گھڑیوں پر اللہ رب العالمین بندوں کو استقامت نصیب فرماتا ہے۔ دو نازک گھڑیاں، کون سی گھڑیاں؟ سب سے پہلی گھڑی موت کی وقت کی گھڑی ہے۔ موت کی وقت کی یہ گھڑی انتہائی نازک گھڑی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، جیسا خاتمہ ہوگا ویسا ہی حشر کی عدالت میں انجام ہوگا، اچھا خاتمہ ہوگا اچھا انجام ہوگا، برا خاتمہ ہوگا برا انجام ہوگا۔ اور اس نقطے کو شیطان جتنی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ دیکھیں جب بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے، بندے کی آنکھوں کے سامنے سے غیب کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، شیطان اس کے بازو بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے انجام کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس موقع پر شیطانی طاقتیں سب سے زیادہ بہکانے کے لیے کوششیں کرتی ہیں۔ اس کا احساس گھر والوں کو ہو یا نہ ہو، میت کو ضرور اس کا احساس ہوتا ہے۔ اگر بندہ اپنی بقیہ زندگی میں استقامت اختیار کرنے والا ہو تو اس نازک گھڑی میں اللہ رب العالمین استقامت کی توفیق دیتا ہے، اور جب بندے کی روح نکالی جاتی ہے تو بندے کی زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہوتا ہے۔ یہ پہلی نازک گھڑی۔ اور دوسری نازک گھڑی، جب اس بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، منکر نکیر اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں بڑی خوفناک شکل و صورت کو لے کر، بندہ بڑی استقامت اور پامردی کے ساتھ ان کے سوالات کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، و دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی مطلب ہے قرآن مجید
تھी उस आयत का, जिस आयत में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो चहीते बंदे हैं उन बंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत की इस नाजुक घड़ी में भी और क़ब्र की इस नाजुक घड़ी में भी साबित क़दमी अता फ़रमाता है, इस्तिक़ामत की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाता है। ये इस्तिक़ामत की दौलत किसको मिलने वाली है? जो सिर्फ़ रमज़ान में रमज़ानी मुसलमान बनकर ज़िंदगी नहीं गुजारते बल्कि रहमानी मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारते हैं। रमज़ान के साथ साथ और रमज़ान का महीना गुज़रने के बावजूद भी उनकी नेकियों का सिलसिला जारी व सारी रहता है। ये वो खुश नसीब बंदे होते हैं जिनको इस्तिक़ामत की तौफ़ीक़ और दौलत नसीब होती है। हज़रात, ये बात याद रखें कि बहुत बदनसीब हैं वो लोग और बहुत ही महरूमुल क़िस्मत हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगियों में रमज़ान आया, जिन्होंने ना तहज्जुद की नमाज का अहतमाम किया, तहज्जुद तो तहज्जुद, जिन्होंने रोज़े की इबादत का भी अहतमाम नहीं किया, रोज़े की इबादत तो रोज़े की इबादत, जिन्होंने 5 वक्ता नमाज़ों की भी पाबंदी नहीं की, बहुत बड़े महरूम हैं ऐसे इंसान। ऐसे इंसानों को अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए, अपने दीन को टटोलना चाहिए, अपने तक़वे के मेयार को जांच लेना चाहिए कि और उनकी ज़िंदगी में ईमान कहाँ कहाँ है। ऐसे बंदों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रब्बुल आलमीन के हुजूर फ़ौरन तौबा करे। रमज़ान के गुज़रने के साथ साथ तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता। तौबा का दरवाज़ा उस वक्त खुला रहता है जब तक कि इंसान गरगरे की कैफियत से दो चार ना हो। आ जाए दीन की तरफ ऐसे लोग, पलट जाएं इबादतों की तरफ ऐसे लोग, अल्लाह के हुजूर तौबा करें ऐसे लोग जिनसे रमज़ानुल मुबारक की नेकियां फौत हो गईं, रमज़ान का उन्होंने इस्तिग़लाल ना किया, रमज़ान से फ़ायदा ना उठाया। ऐसे लोगों को खुलूस दिल के साथ और सच्ची तड़प के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगना चाहिए। हज़रात, रमज़ान बड़ी बर्क़ रफ्तारी से गुज़र गया। रमज़ान का ये महीना और रमज़ान का ये मौसम बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र गया और सच है, हकीकत है, सिर्फ रमज़ान नहीं बल्कि सारा ज़माना ही तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। जिस तेज़ी का बयान कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है वो ज़माना जिस ज़माने में के साल महीने की रफ्तार से गुज़रेगा, महीना हफ्तों की रफ्तार से गुज़रेगा और हफ्ता दिन के रफ्तार से गुज़रेगा। सुबहान अल्लाह, वक्त की बरकत ख़त्म हो जाएगी, वक्त की बरकत ख़त्म हो जाएगी। और हमने अपनी आंखों से देखा कि किस कदर तेज़ी से रमज़ान गुज़र गया और किस कदर ईद की मसरतें हमसे गुज़र गई। हकीकत यह है कि इंसान की उम्र भी इसी तेज़ी से गुज़र रही है। बहुत जल्द हम मलकुल मौत का दीदार करने वाले हैं, बहुत जल्द मलकुल मौत को हम देखने वाले हैं, बहुत जल्द हमारी रूह निकाली जाने वाली है और बहुत जल्द फरिश्ते हमारी रूह को लेकर अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं और बहुत जल्द हमें गुस्ल देने दिया जाने वाला है, बहुत जल्द हमें कफन के लिबास में लपेटा जाने वाला है और बहुत जल्द हमें कब्र की मंजिल में उतारा जाने वाला है। बहुत जल्द अल्लाह के हुजूर हम खड़े किए जाने वाले हैं, बहुत जल्द हम अल्लाह का दीदार करने वाले हैं और बहुत जल्द हमसे हिसाब व किताब शुरू होने वाला है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। कुरान ने बयान फरमाया, लोगों के हिसाब व किताब का वक्त करीब आ गया है और लोग गफलत में हैं, मुंह मोड़ रहे हैं। लाहियतन कुलूबुहुम, ये सजा क्यों है, ये अंजाम क्यों है? इसलिए कि आखिरत की जिंदगी से लोगों के दिल गाफिल हो गए हैं, मौत की याद से लोगों के दिल गाफिल हो गए, कब्र की मंजिल से लोगों के दिल गाफिल हो गए। इसलिए लोगों के अंदर ये मिजाज देखने को मिल रहा है, न आखिरत का तसव्वुर है, न मौत की याद है, न कब्र की मंजिल के लिए तैयारी है। ज़माने की बर्क़ रफ्तारी का ये गुजरना हमें ये याद दहानी करा रहा है कि बहुत जल्द हम मलकुल मौत से मुलाकात करने वाले हैं। लिहाजा भाइयों, ये ज़िंदगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है अपनी बंदगी के लिए दी है और इस ज़िंदगी को रब की बंदगी के नाम करना चाहिए। वअब्दुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, नेकियों का सफ़र जो हमने शुरू किया है इसकी मंजिल मौत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तुम उस वक्त तक इबादत करते रहो जब तक कि तुम्हारे पास मौत का फरिश्ता ना जाए। दुआ है रब्बुल आलमीन से, बार इलाहा हमने जो रमज़ान में नेकियां की हैं, बार इलाहा
ہم سب کی نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ بار الہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ہماری کوتاہیوں کو تو معاف فرما۔ بار الہ ہم نے جو صدقات و خیرات دیے ہیں اپنے میزان حسنات میں اسے جمع فرما۔ بار الہ ہم میں جو وفات پا چکے ہیں ان کو اللہ رب العالمین کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے سلسلے جاری فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔